گوتھمبرگ سویڈن کا دوسرا بڑا شہر، اسکینڈینیویا کے مرکز میں اور سویڈن کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ 5.5 لاکھ کی آبادی کے ساتھ نارڈک ممالک کا 5واں بڑا شہر ہونے کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات کا حامل ہے۔ جیسا کہ دریائے گیٹس کے دہانے پر واقع گوتھمبرگ کی بندرگاہ، جو نارڈک ممالک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، یہ بندرگاہ بین الاقوامی تجارت اور روزانہ ہزاروں افراد کی آمد و رفت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک خاصیت ایسی ہے جو گوتھمبرگ کو خدا کی نظر میں سویڈن کے باقی تمام شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ سویڈن میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ناصر۔ یہ مسجد خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ سویڈن کو تعمیر کرنے کی سعادت ملی۔ اسکینڈینیوین مشن کے آغاز اس طرح ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ المسلم الموعود جب تشریف لائے انگلستان میں 1955 میں، تو وہاں ایک سویڈش نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اگر سویڈن میں مشن کھولیں تو میں سب سے پہلے بیعت کروں گا آپ کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث یہاں جب تشریف لائے تو ہم ایک بالکل معمولی سے بھی کہنے ایسا تھرڈ کلاس جگہ میں ہم رہ رہے تھے شہر کے اندر ہی آلمینہ ویگن پہ۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، یہاں مسجد بننی چاہیے، تو زمین کے لیے تلاش کریں۔ تو حضور کے ارشاد پر میں جو ٹاؤن کمیٹی والے تھے ان کے پاس گیا، میں نے کہا اس طرح ہمیں مسجد کی زمین کی تلاش ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ایک پلاٹ ہے ایک شہر میں ہے، اب دونوں میں سے جو مرضی انتخاب کر لیں۔ مسجد ناصر کا بابرکت سنگ بنیاد 27 ستمبر 1975 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ہاتھوں ہوا اور 17 اگست 1976 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ہی اس کا افتتاح فرمایا، اور یوں سویڈن میں خدا کے اس پہلے گھر کا نام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے نام پر مسجد ناصر رکھا گیا۔ اور جب اس کا افتتاح کیا گیا تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی حضرت خلیفۃ ثالث نے اس کا افتتاح فرمایا۔ بہت دنیا اس وقت آئی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی مسجد ساری، پریس سے بھی بھری ہوئی تھی، اور عیسائی بھی تھے اس میں، میرے خیال میں بعض اور بڑے بڑے چرچوں کے نمائندے بھی اس میں آئے ہوئے تھے۔ ہر سو پھیل گیا ایک منظر۔ ہماری یہ جماعت کی ضروریات اس وقت چھلکنے کے نزدیک تھیں، چھلکی نہیں تھی ابھی، تو سب نے اس کو محسوس کیا اور توجہ دلائی کہ اس کو بڑا کیا جائے۔ اس میں جن چیزوں کو رکھا گیا، ایک تو یہاں پر نمازیوں کی تعداد تھی، اس کو بڑا کیا گیا۔ پھر لجنہ کا جو حصہ تھا اس مسجد میں وہ بہت چھوٹا تھا، مردوں کی نسبت چھوٹا تھا، تو یہاں پر سب کی ہدایت تھی کہ اس کو بھی اتنا ہی بڑا کیا جائے۔ جو رشید آرکیٹیکٹ صاحب ہیں انہوں نے آ کے اس کو وزٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ نئی بنا لیں، ایک تو بڑی ہو جائے گی۔ پھر یہ تھا کہ لائبریری نہیں تھی اس وقت ہمارے پاس، اس لحاظ سے ملٹی پرپز اس لحاظ سے پہلے اتنا بڑا نہیں تھا، پھر ملٹی پرپز رکھے گئے انتظام۔ پھر دفاتر اس مسجد میں نہیں تھے ہمارے پاس، ایک ہی دفتر تھا، پھر اس کے اندر دفتر تھے۔ پھر MTA کا سسٹم اس وقت نہیں تھا، پھر تنظیموں کے دفتر اس لحاظ سے نہیں ہوتے تھے، تنظیموں کے دفتر یہاں پر اس میں رکھے گئے۔ تکبیروں سے گھر گونج اٹھے، وہ حمد و ثنا کی لہر چلی، کے ساتھ سمندر گونج اٹھے، ایک منظر ہر سو۔ گوتھنبرگ کے 2 بلند ترین مقامات ہیں، ان میں سے ایک پہ مسجد ناصر واقع ہے۔ ایک پہاڑی مقام ہے جو کافی بلند جگہ کے اوپر ہے، اور جیسے خدا تعالیٰ نے ہمیں ربوہ پاکستان میں عطا کیا ہے، یہ سویڈن کا ربوہ، یہ جگہ مجھے تو وہی لگتی ہے اس لحاظ۔
ایک منظر ہر سو پھیل گیا پھیل گیا پھیل گیا ایک منظر ہر سو پھیل گیا پھیل گیا پھر اس کی جب تعمیر کا مسئلہ مراحل شروع ہوا تو ہماری اس مسجد کی جو تعمیر ہے، تعمیر نو جسے کہیں گے، بلکہ ایکسٹینشن جو ہے وہ اور اوسلو کی مسجد کی ایک وقت میں شروع ہوئی، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم نے یہ، اب میرے ذہن میں ایگزیکٹ تو نہیں ہے اماؤنٹ، لیکن 14 یا 15 ملین سویڈش کراؤن میں ہم نے اس مسجد کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ تکبیروں سے گھر گونج اٹھے ایک منظر ہر سو پھیل گیا تکبیروں سے گھر گونج اٹھے۔ اس کے اندر ازدیاد ایمان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمیں کونسل کی طرف سے مینارہ بنانے میں کچھ رکاوٹ اس لیے تھی کہ ہمارے جو ہمسائے تھے، جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں، ان کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج تھا کہ یہاں سے یہ لاؤڈ سپیکر سے اذان کی آواز دیں گے، ہمارا سکون خراب ہوگا۔ اس کے باوجود کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ سمبولک ہے، لیکن کونسل نے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ہم نے حصہ کی خدمت میں لکھا کہ حضور اب دعا کریں کہ کونسل نے ہمیں مینارہ بنانے کی جو اجازت ہے وہ روک دی ہے۔ حضرت صاحب کا جواب آتا ہے کہ اللہ مبارک کرے، آپ کا کیسا اچھا مینارہ بننے کی اجازت آپ کو ملی ہے۔ ہم نے سوچا کہ تو شاید لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس دوران کونسل کا پھر فون آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ریویو کیا ہے اور اب ہم آپ کو مینارہ بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ بازار سماعت گرم ہوا آواز کے گوہر گونج اٹھے ایک منظر ہر سو پھیل گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ بات فرما دی ہے کہ جہاں اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کرنی ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیں، یعنی مسجد بنا دیں۔ اور ہماری مسجد کا الگ فضل سے جو تاثر ہے ارد گرد کے ماحول میں بھی اور پورے شہر میں عمومی طور پہ، وہ بہت ہی امن پسند مسجد کا ہے۔ عرفان کے اڑتے بادل کی آنکھوں میں پیاسے سے خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ یہاں اس گوٹنبرگ میں اس مسجد میں بھی تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد پھر خلافت رابعہ میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بھی تشریف لائے ہیں، اور ایک سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز امیر المومنین 2005 میں پہلی دفعہ گوتمبرگ تشریف لائے تھے۔ 18 مئی 2016 کو خدا کی توحید اور امن کے نعرے بلند کرنے والے اس چمن کو رونق بخشنے اور خلافت کی خوشبو سے ایک بار پھر معطر کرنے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز تشریف لائے۔ حضور پر نور نے ایک بار پھر اس چمن کو وہ خوشبو بخشی جس سے نہ صرف خدا کا یہ گھر، یہ شہر، بلکہ پورے سویڈن کی سرزمین مہک اٹھی۔ خدا کرے کہ یہ خوشبو ہمیشہ معاشرے کا امن قائم کرنے والی اور خدا کی توحید پھیلانے والی ثابت ہو۔ عشق محمد کے قربان باطن سے خوشبو پھوٹ بہی